بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جو آسمانوں سے حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، ایسی قوم جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس قوم کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سے یہودیوں کا ایک لشکر آیا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کا مطالبہ کیا، جن کا بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں بھی کہ نہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کیے، جن میں 7 اور 8 بہت ہی عجیب و غریب تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں کہ کوکاف کا پہاڑ کہاں پر ہے اور وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اور دوسرے سوال میں انہوں نے پوچھا کہ کوکاف کے پہاڑ میں کس طرح کے لوگ آباد ہیں، وہ وہاں پر کس طرح رہتے ہیں اور کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوکاف کا پہاڑ اس پوری زمین پر اس طرح پھیلا ہوا ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی پوری انگلی کو گھیرے ہوتی ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا سفر بہت ہی بھیانک ہے۔ پوری دنیا میں صرف 3 لوگ ہی وہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے کا سفر انتہائی اندھیرے میں کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ کوکاف کے پہاڑ میں 2 شہر آباد ہیں، ایک کا نام جبلیکا اور دوسرے شہر کا نام جبلیسا ہے۔ یہ دونوں شہر کوکاف کے پہاڑ میں موجود ہیں، ایک شہر مشرق میں اور دوسرا شہر مغرب میں آباد ہے۔ انسانی تاریخ میں صرف 3 لوگ ہی حضرت ہود علیہ السلام کے امتی کوکاف کے پہاڑ میں پہنچ سکے، اور ان پر اس قوم نے بہت تشدد کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر انتقال کر گئے اور کبھی وہاں سے نہ نکل سکے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ایک ایسی قوم کے پاس لے گئے جو نہایت ہی ذہین قوم تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے انہیں اسلام کے احکامات کی تعلیم دی اور آگے چل دیے۔ یہ وہی قوم ہے جو کوکاف کے پہاڑوں پر جبلیکا اور جبلیسا نام سے موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آگے بڑھے اور ایک ایسی قوم کے پاس لے گئے جو پہلی قوم کی دشمن تھی، اور اس قوم کے بھی 2 حصے تھے۔ یہ 2 قومیں تاریس اور داکل تھی، اور یہ کوکاف کے دونوں قوموں کی دشمن تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آگے بڑھے اور یاجوج اور ماجوج قوم کے پاس جا پہنچے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے بھی پہلی قوم کی طرح اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا باقی سفر طے کیا۔ یہودیوں کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں شہر زمرد کے بنے ہوئے ہیں، اور اس قوم میں رہنے والے افراد تمام کے تمام مرد ہیں، ان میں کوئی بھی عورت شامل نہیں ہے، اور ان مردوں میں سے ہر قلعے پر 1,000 مرد پہرا دیتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں تاریس اور داکل کی طرف سے ہر وقت حملے کا خدشہ رہتا ہے۔ یہ دونوں قومیں تاریس اور داکل ہر وقت اسی فکر میں رہتی ہیں کہ کاف کے پہاڑوں میں موجود قوموں پر حملہ کر کر وہاں کے خزانوں کو لوٹ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب میری قوم سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس کی مدد کے لیے بھی کاف کے پہاڑوں میں بسنے والی قوم سے ہی کی جائے گی، جس کے بارے میں پہلے کسی نے نہیں سوچا ہوگا اور نہ ہی کبھی دیکھا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والی یہ پہلی قوم ہوگی جو کوکاف کے پہاڑوں سے نکلے گی۔ کوکاف کا ذکر کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آنے والے زمانے تک کوکاف کی کہانیاں موجود ہیں۔ کوکاف پریوں کے دیس کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کوکاف کے پہاڑ میں کیا موجود ہے اور کیا نہیں۔ حدیث کے مطابق کوکاف میں بسنے والی قوم امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ کے حکم سے اترے گی۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس حدیث پر ایمان لانا اور یقین رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ताला हमें कामिल ईमान अता फरमाए। आमीन।